اور جہنم جو ہے لہا سبعۃ ابواب، جس کے 7 دروازے۔ اچھا، اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ فلسفہ ہے، یہ متأخرین علماء نے لکھا ہے، سلف میں نہیں لکھا کسی بزرگ نے، متأخرین علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ یہی حکمت ہے شاید کہ طواف کے بھی 7 چکر ہیں، صفا مروہ کے بھی 7 چکر ہیں، آسمان بھی 7 ہیں، زمینیں بھی 7 ہیں، اور انسان بھی 7 اجزاء پہ سجدہ کرتا ہے۔ جب سجدہ کرتا ہے 2 ہاتھ ہوں گے، 2 اس کے رقبے ہوں گے، 2 پاؤں ہوں گے، 1 چہرہ ہوگا، تو 7 اعضاء پہ سجدہ کرتا ہے۔ تو اللہ نے جہنم کے بھی 7 دروازے رکھے ہیں کہ جب تم یہ عبادات کرو گے تو 7 دروازے تم پہ بند ہو جائیں، تم جہنم سے بچ جاؤ، ہر دروازہ تمہارے لیے بند ہو جائے۔ اور اسی کے ساتھ میرے بزرگ، میرے بھائی، میرے ساتھی، یہ مسئلہ میں نے خود دیکھا ہے کئی لوگوں کو جب سجدہ کرتے ہیں تو پیچھے پاؤں اٹھ جاتے ہیں، تو اگر پاؤں اٹھ جائیں تو نماز فاسد ہو جائے۔ ایک بات یاد رکھو، نماز ہوتی ہی نہیں، اور لوگ خیال نہیں کرتے۔ بھئی جب تیرے پاؤں اٹھ گئے تو سجدہ 6 اجزاء پہ رہ گیا، ایک اعضاء تو سجدے سے محروم ہو گیا نا، تو جب 7 اجزاء پہ سجدہ نہیں ہوگا تو سجدہ تو ہوگا نہیں، لیکن لوگ خیال نہیں کرتے۔ لہا سبعۃ ابواب لکل باب منہم جزء مقسم۔ اچھا، 7 دروازے کیوں ہیں؟ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ رحمت اللہ کی غضب سے بڑی ہے۔ جہنم کے دروازے 7 ہیں لیکن جنت کے 8 ہیں۔ جنت کے دروازے کیونکہ رحمت بڑی ہے نا، تو وہ غضب سے سبقت رحمتی علی غضبی، تو جنت کے دروازے جو ہیں وہ 8 ہیں۔ ہر دروازہ یعنی روزے والوں کا، نماز والوں کا، سب الگ الگ ہوں گے۔ تو ایک دن سیدنا ابو بکر نے بڑا اچھا سوال کیا رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ کی امت میں کوئی ایسا بندہ بھی ہوگا جس کو 8 دروازے سے آواز آئے؟ انہوں نے کہا وہ تو تم ہو گے، تمہیں تو 8 دروازے سے آواز آئے، ادھر سے جاؤ، ادھر سے جاؤ، کہیں گے اب سے جاؤ۔ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ اللہ اکبر، جو کچھ لینا تھا صدیق لے گیا۔